اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقت کی اس علامت تک بنا لیتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو کو استنافیہ مان لیں۔ من الناسی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ ترکیب ہمارے سامنے بہت دفعہ آ چکی ہے کہ ہم جملہ اسمیہ بنانا چاہ رہے ہوں تو جار مجرور کو ہم خبر مقدم بنائیں گے، اور اس کے بعد والا جو حصہ ہوگا وہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ تو من الناسی جار مجرور کا مجموعہ یہ خبر مقدم ہو گیا، جس کا مبتدا مؤخر من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں من اسم موصول ہے، اور من اسم موصول کے لیے جو صلۃ الموصول آ رہا ہے وہ ہے یشری فعل۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں شین را یا مادہ ہے، باب ضرب یضرب شرع یا یشری یو شرائن، اور چینجز کے بعد شرع یشری شراءن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سودا کرنا یا بیچنا۔ جو چیز بیچتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتی ہے، اور اس کے بدلے جو چیز حاصل کرتے ہیں اس پر با کی پریپوزیشن آتی ہے۔ تو یشری فعل با فاعل ہو گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ یشری کا ترجمہ کریں گے وہ بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ نفسہ، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، یہ بیچ رہا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے ابتغاء مرضات اللہ، جس میں ابتغاء جو ہے باب افتعال کا مصدر ہے، ابتغاء یبتغی چاہنا، حاصل کرنا۔ اس کے آگے آ رہا ہے مرضات، را ضاد واو مادہ ہے، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، رضیوا یرضو رضون، چینجز کے بعد رضیہ یرضا رضن اور مرضاتن۔ اس کے ایک معنی ہے کسی سے راضی ہونا، اور اس معنی میں عموماً ان کا صلہ آتا ہے۔ دوسرے معنی ہے کسی چیز کو پسند کرنا، اس معنی میں یا با کا صلہ آتا ہے یا مفعول بنفسہ ہی آتا ہے۔ مرضات رضوان سے ایک جگہ لکھا ہوتا ہے، یہ مشتق ہے، جس کے معنی راضی ہونا ہے، اور مرضات کے معنی ہوں گے خوشنودیاں۔ تو ابتغاء مضاف ہو گیا، مرضات اللہ پھر مضاف مضاف الیہ بن کر استعمال ہو رہا ہے ابتغاء کے لیے مضاف الیہ۔ گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی کی ترکیب ہے، یعنی اللہ کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا۔ تو یہاں پر ابتغاء منصوب آیا ہے تو یہ ہم مفعول لہو بنا لیں گے یشری فعل کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر یشری فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر محلاً مرفوع ہو گیا مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور پھر ترجمہ ہم کریں گے اتنے حصے کا۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچتا ہے اپنی جان اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ جس پہ آیت مکمل ہو جائے گی واو سے شروع ہو رہا ہے، واو کو استنافیہ مان لیں۔ اللہ اس میں جلالہ مبتدا ہو گیا، اور خبر اس کی آ رہی ہے رؤوفن، اور اس کے بعد ہے بالعباد جار مجرور کا مجموعہ جو کہ رؤوف کے متعلق ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں را حمزہ فا سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، با فتح یفتح سے، جس کے معنی ہوتے ہیں نرم دل ہونا، شفیق ہونا، اور پھر رؤوف جو ہے فعول کے وزن پہ مبالغہ ہے، بہت نرمی کرنے والا، بہت شفقت کرنے والا۔ اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت نرمی کرنے والا ہے بندوں سے۔ تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور آیت ہماری یوں مکمل ہو جائے گی۔ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ کچھ یوں ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔